حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہے کہ جو السابقون الاولون ہیں، یعنی کہ جو پہلے مسلمانوں میں پہلے اسلام کی دعوت جیسی پہنچی انہوں نے قبول کر لی، پہلے مسلمانوں میں شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جیسی ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی کہ ہمارے جو یار ہیں، ہمارے جو دوست ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ دعوت لے کر آئے ہیں، میں قبول کر چکا ہوں، اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اسلام کی۔ تو بلا حیل و حجت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے چچا جو تھے حکم بن عاص، انہوں نے رسیوں کے ساتھ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا اور کمرے میں بند کر دیا کہ اے عثمان، جب تک تم اس اسلام کو، اس دین کو چھوڑو گے نہیں، اپنے دین پہ واپس نہیں آؤ گے تو تمہاری خیر نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چچا، تم بات کرتے ہو کہ اسلام چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، تب تمہاری جان بخشی جائے گی، میں تو یہ جان قربان کرنے تک کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب یہ دو ٹوک موقف سنا حضرت عثمان غنی کا ان کے چچا نے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ لاجواب ہو گیا اور بے بس ہو گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ جو 10 مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ یہ میرا صحابی جنتی ہے، یہ میرا صحابی جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ان صحابہ کرام میں، ان 10 مبشرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ وہ بھی ان 10 صحابہ کرام، خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں کہ دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی۔ اور پھر آپ کی شان یہ ہے، آپ کی شان کے اگر ہم قصیدے پڑھنا شروع کر دیں تو نہ ختم ہونے والا ایک دیوان بنتا ہے۔ پھر آپ کی شان یہ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں، اس امت میں نہیں، اس پوری کائنات میں جو لقب ملا حضرت عثمان کو ذی النورین، یہ جو لقب ملا، یہ کیوں ملا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح کے اندر تھی۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئیں تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیں۔ اور مختلف روایتیں، ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، اس سے زیادہ کی روایت بھی آتی ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی ہیں تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور ایک یہ ذی النورین جو آپ کا لقب ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شان بھی ہے، آپ کو یہ لقب بھی ملا، اور یہ آپ کی شان بھی ہے کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں یکے بعد دیگرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ خوش نصیبی، یہ سعادت صرف آپ کو حاصل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی پوری کائنات میں کسی کو یہ
سعادت اور خوش نصیبی حاصل نہیں ہوئی کہ کسی وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں آئی ہوں۔ اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کا یہ لقب پڑا۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے حضرت مختلف صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے راوی بھی مختلف صحابہ کرام ہیں کہ عثمان سے حیا کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان کے جو فرشتے ہیں نا وہ بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ بھی جو شرف ہے، یہ بھی جو شان ہے، یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اور آپ کی حیا کی یہ شان تھی، آپ کے اندر اتنا حیا تھا، اتنے حیا والے تھے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دروازہ کٹکھٹایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے والد گرامی ہیں، اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف بیٹھے تھے، تھوڑی سی پنڈلی سے کپڑا اوپر تھا، آپ اسی بے تکلفی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اجازت چاہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے اجازت دی، آپ اسی حالت پہ برقرار رہے۔ تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا تو جب بتایا گیا کہ حضرت عثمان غنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے بیٹھ گئے اور اپنا وہ تہبند ازار نیچے کر لیا پنڈلی سے۔ جب یہ صحابہ کرام چلے گئے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان آیا آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں، آپ کے پاس، تو آپ اسی حالت پہ بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلال والا بندہ آیا، آپ بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا ازار نیچے کر لیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ، میں کیسے اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی شان، اور اس امت کے اوپر آپ کے احسان کیا ہے؟ آپ کی شان بہت زیادہ ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس امت کے اوپر آپ کے 2 بہت بڑے بڑے آپ کے کارنامے آپ کہہ لیں، آپ کے احسانات کہہ لیں، اور آپ کا تا قیامت جاری رہنے والا وہ جو اکاؤنٹ ہے نیکیوں کا، وہ آپ کہہ لیں، وہ بہت عظیم ہے۔ ایک آپ کا یہ ہے کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، مسلمانوں نے وہاں کی آب و ہوا، پانی راس نہ آیا، بیمار پڑنے لگے، میٹھے پانی کا کنواں ایک ہی تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ہے، آپ کا اس امت کے اوپر احسان ہے۔ جو نام آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ کہہ دیں، آپ کی سخاوت کہہ لیں، یا اس امت کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر احسان کہہ لیں، کوئی بھی آپ بات کہہ دیں، کہ وہ ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ ایک یہودی کے پاس تھا، اور وہ بہت مہنگے داموں پانی بیچا کرتا تھا، بہت مہنگے داموں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، یہودی کے پاس چلے گئے، کہا کہ بتا کتنے میں فروخت کرے گا؟ مول لگایا، کچھ پیسے بولے، پھر بولے، پھر بولے، 12,000 درہم تک جب بولے تو اس یہودی نے کہا کہ اچھا ایسے ہے،
12,000 درہم آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کتنی کرنسی ہوگی؟ آج کا کروڑوں اربوں روپیہ بنتا ہے 12,000 درہم اس وقت کا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، پھر مسلمانوں کے حالات دیکھے کہ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو 12,000 درہم کا بول دیا۔ تو اس یہودی نے پھر بھی پورا نہیں دیا، اس نے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ میں یہ مکمل بیچ نہیں سکتا، یہ کنواں بیر روما میں یہ بیچ نہیں سکتا، لیکن ایسا کرتے ہیں میری کھیتی باڑی بھی اسی پہ منحصر ہے، ایسا کرتے ہیں ایک دن آپ اس کا پانی استعمال کر لیں اور ایک دن میں استعمال کیا کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا۔ تو وہ تو سمجھ رہا تھا شاید یہ بیچیں گے پانی میری طرح، لیکن حضرت عثمان کا ویسے ہی لقب غنی نہیں پڑ گیا تھا، ویسے ہی جنت کی بشارتیں نہیں مل رہی تھیں۔ آپ نے خریدا 12,000 درہم کا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہودی مہنگے داموں پانی بیچا کرتا تھا، ایک دن آپ کی باری ہوتی تھی اور ایک دن یہودی کی۔ تو جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم دوسرے دن مفت کیوں نہ لیں، ہم یہودی سے پیسے کے بجائے مہنگے داموں خریدنے کے بجائے پانی دوسرے دن مفت کیوں نہ بھر لیں۔ پہلے دن زیادہ پانی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوا کرتی تھی بھر لیا کرتے تھے۔ جب پہلے دن یہ بھر لیا کرتے تھے دوسرے دن کبھی بھر لیا کرتے تھے، ضرورت نہیں رہتی تھی تو کرتے کرتے دوسرے دن جب یہودی کا نمبر آتا تھا کوئی بندہ جاتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں یہ مکمل فروخت کرنا چاہتا ہوں، مجھے مزید پیسہ چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 درہم مزید دیے اور پورا کنواں وہ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا آپ کا احسان اس امت کے اوپر یہ ہے کہ وہ آپ کا لقب بھی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے جامع القرآن، کہ مختلف قراتیں رائج تھیں عرب کے علاقوں میں، مختلف قرات کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اور جمع نہیں تھا ایک مصحف کے اندر ہے، تو آپ نے ایک ہی قرات کے اوپر مسلمانوں کو جمع کیا اور مختلف نسخے چھپا کر کے مختلف جو اپنے جو جہاں تک حکومت تھی گورنروں کے پاس بھیج دیے اور اس کو رائج فرما دیا۔ یہ بہت بڑا احسان تھا امت کے اوپر اور بہت بڑا کارنامہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آپ کی سخاوت غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر آپ دیکھیں تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 1000 سواریاں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 1200 سواریاں بما سامان کے آپ نے مسلمانوں کے سامنے پیش کی۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر مسلمان تھوڑی مشکلات کا شکار تھے، وہ جاری تھا، تو دیکھا گیا، صحابہ کرام نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اتنی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے لدی ہوئی آ رہے تھے کہ گویا کہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب وہ پاس پہنچے سامان اتارا گیا، لدے ہوئے اونٹ اور گھوڑے، تو پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو یہ جو ذی النورین کا لقب ملا ہے یہ وجہ بھی ایک لکھی ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف۔ پہلی ہجرت جب اجازت مل گئی تو حبشہ کی طرف آپ نے کی تھی، اور دوسری ہجرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف کی تھی۔ پہلے مہاجر حبشہ کی طرف جانے والے آپ تھے، پھر آپ کے بعد باقی مسلمان گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
کہ یہ جو بیر روما کا وقف کرنا تھا وہ آج تک اور تا قیامت جاری رہے گا، اور اس کے ارد گرد کا جتنا علاقہ ہے وہ بھی آپ نے خرید کر کے وقف کیا تھا۔ اور ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے لیے کہ یہ جو مویشیوں کے ساتھ یہ باڑا ہے، یہ کون ہے جو خریدے اور ہمیں اس کو مسجد میں شامل کر لیں اور میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ سعادت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی، آپ نے خریدا اور مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سخاوت بھی ہو گئی، آپ کی رحم دلی، آپ اتنے رحم دل انسان تھے، اتنے رحم دل انسان تھے کہ آپ کے پاس غلاموں کی یا باندیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن مورخین نے لکھا، صحابہ کرام سے روایات ہیں کہ آپ کے اندر اتنی عاجزی تھی، آپ کے اندر اتنی رحم دلی تھی کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کسی نوکر کو، کسی غلام کو، کسی ملازم کو جگایا نہیں کرتے تھے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ آپ جب عاجزی کی انتہا یہ تھی کہ جب آپ کے پاس خلافت تھی تو اس وقت بھی آپ جب خچر کے اوپر سوار ہوتے تھے تو ساتھ میں اپنے غلام کو سوار کر لیا کرتے تھے۔ آپ کوئی عام خلیفہ نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 23 ہجری میں، اور بعض نے لکھا ہے کہ 24 ہجری کی شروع میں، سن 23 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ ہوا مسلح رسول کے اوپر، آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ وقت بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، تو صحابہ کرام نے زور دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہ آپ کی حالت ایسی ہے، آپ ایک کمیٹی بنا دیں تاکہ خلیفہ کا تقرر کیا جا سکے۔ تو آپ نے، اب وقت نہیں ہے، کچھ صحابہ کرام کا میں سب کا نام لوں، کچھ صحابہ کرام کی آپ نے کمیٹی بنائی، ان صحابہ کرام نے متفقہ طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ سوم مقرر کیا۔ سن 23 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک 12 سال کا عرصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے اوپر آپ براجمان رہے، اور آپ کے دور کے اندر بہت سارے علاقے فتح ہوئے اور اسلام کو وسعت ملی، اسلام کو طاقت ملی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے میں نے عرض کیا جمع کیا گیا اور لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر لے کے آیا گیا اور علاقوں کو فتح کیا گیا اور اسلام کو مضبوط کیا گیا۔ تو جب یہ سب کچھ آپ نے کیا تو مخالفین کو یہ آپ کی عجز، یہ آپ کی انکساری، یہ آپ کا مختلف علاقوں کے اوپر دبدبہ اور علاقوں کا فتح کرنا اور اسلام کا پھیلانا، اور یہ جو آپ کے اور بھی بہت زیادہ کارنامے تھے، یہ ان کو راس نہ آئے تو آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ جب آپ کے خلاف یہ سازشیں شروع ہوئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، تو صحابہ کرام نے یہ تجویز دی کہ ان مخالفین کا، ان منافقین کا قلع کما کیا جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے، ان کو نیست و نابود کیا جائے، سازش کا خاتمہ کیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اب دیکھنا 12 سال کی خلافت ہو اور گرفت مضبوط ہو، اتنا دبدبہ ہو، اور پھر سارے صحابہ کرام اور امت کی باغ ڈور ہاتھ میں ہو اور امت لبیک کہنے کے لیے تیار ہو، اور پھر چند 500 تعداد لکھی ہے، جو مخالفین ہوں وہ مد مقابل آ جائیں، سب کچھ ہاتھ میں ہو، لیکن حضرت عثمان غنی
دیکھیں آپ فرما رہے تھے کہ میں امت کا پہلا فرد نہیں بننا چاہتا جو اس امت میں خون ریزی کرے، یہ آپ کی شرافت تھی۔ اور ایک موقع کے اوپر جب زور دیا گیا کہ آپ اجازت دیں ہم تلوار کو نیام سے نکالیں اور ان کا قلعہ کما کریں، ان کو ختم کریں، اس فساد کا جڑ سے خاتمہ کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو مخالفان تمہارے خلاف سازش کریں گے، مخالفین، تو سازش کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا اور صبر کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس پہنچ جاؤ، تو اس لیے میں ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ان کے خلاف تلوار اٹھائے گا تو وہ میرا حمیتی نہیں ہوگا، ان کا ہوگا۔ جب حج کے اوپر مختلف صحابہ کرام چلے گئے تو پیچھے 500 مسلح افراد آئے، گھیراؤ کر لیا آپ کے گھر کا، اور 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ رہا، اور یہاں تک کہ آج ہم اسلام کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا بیر روما، جو آپ نے 20,000 درہم مکمل اگر بناؤ 20,000 درہم کا خرید کر کے وقف کیا تھا، اسی بیر روما کا پانی آپ کے لیے بند کر دیا گیا، آپ کا کھانا پانی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا، آپ کے گھر کا ان 500 لوگوں نے، مسلح لوگوں نے محاصرہ کر لیا، اور آپ کے گھر کے اوپر جو مقرر تھے نگہبان انہیں زخمی کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، جمعہ کا دن تھا، آج کیا دن ہے؟ جمعہ کا 18 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ تھی، جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں تھے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اموات کن حالات میں ہوتی ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، جمعہ کا دن تھا اور 18 ذی الحجہ تھی، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے گھر کے اوپر دھاوا بولا اس مسلح جتھے نے، تو آپ نے صبر کیا، وہ دیکھیں۔ پھر جب آپ کے گھر والی کے اوپر حملہ ہوا، ایک بدبخت نے حملہ کیا، ہاتھ کے اوپر مارا، ہاتھ سے پکڑ کے، آپ نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ پاؤں کو برباد کرے، اور تو عورت کے اوپر کیوں حملہ کرتا ہے، کیوں تھپڑ مارتا ہے عورت کو، یہ آپ کی غیرت تھی۔ تو پھر ایسے ہوا، مورخین نے لکھا ہے کہ ہم شام کے علاقے میں تھے، مختلف طرق سے یہ روایت ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہ نبینا حالت میں تھا اور وہ آگ آگ چیخ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو چیخ رہا ہے، زمین کے اوپر رینگ رہا ہے، تیرے ہاتھ نہیں ہیں، تیرے پاؤں نہیں ہیں، یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے اوپر حملہ کیا تھا اور آپ کی بد دعا تھی مجھے، اور میرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، میں نبینا ہو گیا، اور آپ کی بد دعاؤں میں اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ میرا آگ میں جہنم میں جانا باقی ہے، اس لیے میں آگ آگ پکار رہا ہوں اور چیخ رہا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جتنے بھی بلوائی تھے وہ حملہ کرنے والے آپ کے گھر کے اوپر، سارے پاگل ہو کے مرے اور ذلیل ہو کے وہ مرے اس دنیا سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تلوار نیام سے نکل چکی ہے، اب امت کے اوپر اس طرح کے فسادات آتے رہیں گے، اب نیام کے اندر یہ تلوار نہیں جائے گی۔ یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کو شہید کر دیا گیا اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور کچھ وقت، مختلف وقت لکھے ہیں روایات میں، کچھ وقت تک 3 دن تک کا بھی لکھا گیا ہے، اتنا شدید حملہ تھا اور حالات بنا دیے گئے تھے کہ 3 دن تک آپ کو دفنایا نہ جا سکا۔ پھر رات کی تاریکی میں کوئی صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور جنت البقیع کے اندر رب تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔
یہ تھے وہ صحابی رسول جن کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی گئی تھی۔ آج ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم قرآن کو کتنا مانتے ہیں یہ تو آج روزے روزن کی طرح واضح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے زیادہ ہم نے بات کی۔ آپ کی یہ شہادت ہو، آپ کی سخاوت ہو، آپ کی مظلومانہ شہادت، یہ سب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آپ کا صبر ہو کہ اس سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی اسلام کے اندر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اسلام کے اوپر تن من دھن فدا کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو، رب کے ہاں چلے جاؤ، رب کے پیارے محبوب کے پاس چلے جاؤ، لیکن ایمان کا سودا نہ کرو۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہوں، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگیوں کو بنانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک کو لے کے نہیں آئیں گے، ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت کو نہیں لے کے آئیں گے، مجھے پتہ ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں، وقت اوپر جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے، یقیناً آپ میں سے ہر ایک بچہ بڑا آپ کا دل دکھی ہوگا اس عمل سے۔ یہ کیسے غفار جرأت کر لیتے ہیں، کیسے جرأت کر لیتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے؟ آج تو کیمروں کا دور ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اس قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے۔ ہم اتنا احتجاج کے طور پہ کر سکتے ہیں، آواز اٹھائیں، پھر اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس قرآن پاک کو لے کے آئیں، اپنی اولاد کی زندگی میں لے کے آئیں۔ پہلے اگر سستی کر رہے تھے تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن پاک اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔